بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ جاننا چاہیے کہ اسلام میں کلام اللہ یعنی قرآن کے بعد کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کا درجہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ قرآن گویا لیمپ کی بتی اور حدیث اس کی رنگین چمنی۔ جہاں قرآن کا نور ہے وہاں حدیث کا رنگ ہے۔ قرآن سمندر ہے، حدیث اس کا جہاز۔ قرآن موتی اور مضامین حدیث ان کے غواص۔ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفسیر۔ قرآن ابہام ہے، حدیث اس کی شرح۔ قرآن روحانی طعام ہے، حدیث رحمت کا پانی کے بغیر نہ کھانا تیار ہو نہ کھایا جائے۔ حدیث کے بغیر نہ قرآن سمجھا جائے نہ اس پر عمل ہو سکے۔ قدرت نے ہمیں داخلی اور خارجی دو نوروں کا محتاج کیا ہے، نور بصر کے ساتھ نور قمر وغیرہ بھی ضروری۔ ایسے ہی قرآن گویا سورج ہے اور حدیث گویا مومن کی آنکھ کا نور، یا قرآن ہماری آنکھ کا نور ہے اور حدیث آفتاب نبوت کی شعاعیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو ہم اندھیرے میں رہ جائیں۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن کو کتاب فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یقین کرو کتاب اللہ خاموش قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف بولتا ہوا قرآن۔ وہ قال ہے، یہ حال ہے۔ تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قرآنی آیات کی تفصیل ہے۔ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ قرآن و حدیث اسلام کی گاڑی کے دو پہیے ہیں یا مومن کے دو پر، جن میں سے ایک کے بغیر نہ گاڑی چل سکتی ہے نہ مومن پرواز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث دونوں پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔